اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعمیر ملت کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ موجودہ حالات میں جو پریشانیاں جو مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہے اس کے تعلق سے ہمیشہ تعمیر ملت جو ہے نوجوانوں کو اور مسلمان قوم کو یہ پیغام اور لائے عمل دیتی آئی ہے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کا کس طرح سے مسلمانوں کو سامنا کرنا چاہیے۔ یہ مرحوم قائد محترم جناب سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں ہیں کہ جب تعمیر ملت کا قیام ہوا جب سے ہی وہ اس بات پر جو ہے زور دیتے رہے کہ مسلمان اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ مسلمان ایک ایسا شخص ہے جو ہے ایمان کو ہر وقت اپنے دل میں تازہ رکھتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہمارے بانی تنظیم کا نعرہ تھا اور اسے لے کر الحمدللہ تعمیر ملت آج تک آگے بڑھ رہی ہے اور اسی پر الحمدللہ تعمیر ملت کام کر رہی ہے۔ اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں تک جہاں تک پہنچ سکے یہ پیغام کو پہنچائے کہ چاہے کوئی حالت یہ کیسے برے سے برے حالات ہو، چاہے وہ تنگ حالات ہو، چاہے وہ معاشی حالات ہو، چاہے وہ ہمارے اوپر جو ہے ظلم کرنے والے حالات ہو، کسی کے جو ہے ظلم کا ہم شکار ہو، لیکن مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہمارا جو ہے عمل رہنا چاہیے، یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا نہیں ہے۔ 1950 کے وہ حالات پولیس ایکشن کے بعد کہ میں نے سنا، ہم تو اس وقت نہیں تھے لیکن ہم نے سنا کہ جو ایسے حالات میں جناب بانی تنظیم سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ ایسے کام انجام دیے جس سے جو ہے مسلمان جو راہ سے بھٹک جا رہے تھے، جو ہے کمیونزم کی طرف چلے جا رہے تھے، جو اپنے دین کو چھوڑ رہے تھے، ایسے وقت خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ایک نعرہ دیا۔ اس نعرے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، کسی کو چھیڑو مت اور کوئی تمہیں چھیڑے تو اسے چھوڑو مت۔ یہ نعرہ آپ کا سیلف ڈیفنس کے لیے آپ نے دیا اور کہا کہ اپنی خود حفاظت آپ کو کرنی ہے، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، آپ کو جو ہے ہمت سے رہنا ہے۔ اور اگر آپ آج اس ملک میں اگر جو ہے گھبرائیں گے، اس ملک میں جو ہے آپ اگر جو ہے کمزور ہو جائیں گے تو آگے اس ملک سے مسلمانوں کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم بانی تنظیم جناب سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جناب مظہر قادری صاحب، جناب غوث خاموشی صاحب، جناب محمد عبدالرحیم قریشی صاحب میرے والد ماجد، جناب سلیمان سکندر صاحب، جناب یوسف رحمۃ اللہ صاحب، جناب کریم رضا صاحب، ان لوگوں کی ایک کوششوں سے جو ہے آج الحمدللہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمزور پڑ رہا تھا وہاں طاقتور ہے اور آج مسلمان وہاں سے آواز اٹھانے کے قابل ہے۔ مہاراشٹر کی میں مثال دیتا ہوں، اورنگ آباد ہے، پربھنی ہے اور مہاراشٹر میں کئی ایسے ضلع ہیں جہاں پر جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان آباد میں جب یہ پولیس ایکشن کا جب وقت تھا، عثمان آباد لاتور میں جو ہے مسلمانوں کی اتنی خون ریزی کی گئی کہ جو ہے بولیوں میں مسلمانوں کو مار کر پھینک دیا گیا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب جو ہے بانی تنظیم نے مسلمانوں کو آواز دی اور جو مسلمانوں کو جو ہے کہا کہ آج تم کو ہمت سے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آج اگر ہم ہمت سے رہیں گے تو دیکھیں گے کہ آنے والے دور میں مسلمان یہاں پر جو ہے بہت طاقتور ہوگا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد میں ہم نے دیکھا کہ تعمیر ملت وہاں پر اتنا کام کر رہی ہے کہ الحمدللہ وہاں معید اشر یہاں ہمارے وائس پریزیڈنٹ تعمیر ملت کے ان کی طرف سے اتنا کام وہاں انجام دیے جا رہے ہیں کہ آج وہاں تعمیر ملت کی ایک مضبوط شاخ ہے اور مسلمانوں کا بڑا طاقتور جو ہے طاقت کا انداز وہاں پر جو ہے طاقت میں مسلمان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سیلف ڈیفنس کا جو نعرہ تھا، یہ نعرے کو آگے لے کر جو ہے خلیل حسین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے رفقا کے ساتھ آگے بڑھے اور آج جو ہے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں تلنگانہ اور مراٹھواڑہ کے علاقوں میں مسلمان بڑے طاقتور ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم نے کوشش تو کی ہے، لیکن میرے دوسرے جو ہے دانشوران اور جو ہے علماء اکرام سے یہ میری خواہش ہے کہ ایسے نعروں کو قوم میں جو ہے عام کرے، ایسے نعروں کو جو ہے ایسی چیزیں جو ہے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹ کر، جس طرح سے نارتھ میں آج مسلمان تکالیف جھیل رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ایسی کوششوں کی اور ایسے جو ہے ذمہ داروں کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو آگے لے کر بڑھے اور انہیں جو ہے ہمت اور طاقت دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جس طرح سے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں، آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور جو ہے یوٹیوب چینل پر جو ہے ایک دو جو ہے پروگرامز بتائے جا رہے ہیں جو ترقی کے پروگرامز ہیں، جیسا کہ ارطغرل ہے اور جو عثمان نامی ایک پروگرام جو آ رہا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بچے آج کل وہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس میں ایک چیز غور کیجئے کہ مسلمان کا جو کیریکٹر اس میں بتایا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہے وہ وہاں اس میں جو ہے جنگی مسلمان ہے اور جو ہے وہ غازی مسلمان ہے اور وہ مسلمان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ وہ کیریکٹر اس پروگرام میں مسلمان کا بتایا جا رہا ہے۔ مجھے اگر وہ پروگرام سے کوئی چیز پسند آتی ہے، اگر میں وہ پروگرام کو دیکھتا ہوں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں مسلمان کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ وہ حالات اگر ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور جب جو ہے مسلمان کو ان کا جو بڑا ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے اور جو ان کا حکمران ہوتا ہے، انہیں اگر مسلمانوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں جنگ پہ جانا ہے تو سارے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر میں اناج نہیں ہے، میں کس طرح سے جاؤں گا، یہ چیز وہ نہیں دیکھتے۔ یہ چیز آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں وقت آئے گا، وقت آ سکتا ہے کہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں مال کی قربانی دینی پڑے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، نہ کہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہ دور جب جو ہے صحابہ 313 کے تعداد میں تھے تو الحمدللہ ہزاروں کی جو ہے فوج سے وہ لڑ گئے اور فتح یاب ہوئے۔ یہ وہ کس طرح سے فتح یاب ہوئے؟ صرف ان کے دل میں ایک ہی چیز تھی، وہ تھی سوائے اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہیں ڈرنا، یہ ان کے دل میں تھا۔ تو اسی لیے جو ہے ہم وہ صحابہ فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے کئی فتوحات اسلام کے دامن میں آئے، اسی لیے آئی کہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، نہ کہ جو ہے دشمن کی تعداد سے وہ گھبراتے تھے۔ آج وہی دور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ آج ہم کمزور ہیں، آج ہماری تعداد کم ہے، لیکن اگر ہم ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت کو جو ہے پھر سے جلائیں اور ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان کی روشنی اگر پھر سے جاگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی جو ہے مسلمان کو ہرا نہیں سکتا اور کوئی مسلمان کو جو ہے ختم نہیں کر سکتا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو 6 8 لوگ مارتے ہیں، لیکن بعض تصاویروں میں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ان کا سامنا نہیں کرتا بلکہ جو ہے خاموش ٹھہرا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا ہمارے مسلمانوں سے کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو جو ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کو تو جو ہے مرنا ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایسے کافروں کا، ایسے دشمنوں کا سامنا کیجئے، انہیں جواب دیجئے۔ اگر وہ 6 ہیں تو 6 میں سے ایک کو ہم بھی مارنے کی جو ہے کوشش کیجئے، تاکہ جو ہے انہیں بھی یہ سبق ملے کہ مرنے سے پہلے اس نے ایک کو تو ہمارے آدمی کو اس نے قتل کیا ہے، مارا۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم سہ رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے ہم سہ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے ہمیں اپنا ایمان کو جو ہے طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے کتابوں کو نہیں پڑھتے، ہم جو ہے نمازوں کو نہیں پڑھتے، ہمارے پر جو فرض کی گئی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر مسلمان کے دل میں ایمان جبھی تازہ ہوتا ہے جب وہ نماز کی پابندی کرے، جب وہ قرآن پابندی سے پڑھے، جب وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پابندی سے پڑھے اور صحابہ اکرام کے اگر واقعوں کو پابندی سے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان کے دل میں جو ہے کبھی جو ہے ڈر گھر نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے مسلمان جو ہے ایمان اس کے دل میں رہے گا اور وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا۔
تو میری ہمارے بھائیوں سے یہی خواہش ہے میری کہ جو ہے ہمارے گھروں میں آج جو ہمارے گھروں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کا اٹھنے کا اہتمام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں ہے، اور جو ہے سیرت طیبہ کو جو ہے پر غور کرنے کا جو ہے اہتمام نہیں ہے، اس پر جو ہے ہمارے بچوں کو غور کرنے لگائیے، ان کو جو ہے سیرت کے واقعے سنائیے، ان کو صحابہ صحابیات کے بارے میں بتائیے، ان کو جو ہے مسلمانوں پہ جو تکالیفیں آئی اور اس کا سامنا کس طرح سے مسلمانوں نے کیا وہ ان کو بتائیے۔ ہمارے نوجوان آج کے پولیس ایکشن سے واقف نہیں ہیں، ہمارے نوجوان جو مسلمانوں پہ تکالیفیں ہوئی ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ صرف آج ہم ہمارے بچوں کو یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صبح اٹھیں تو اسکول جائیں، کالج جائیں، کالج سے آئیں تو گھر میں کچھ کھا لیں، اس کے بعد اپنی پڑھائی کرے، کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں، اپنے گیمز کھیلے یا جو ہے اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرے اور پھر رات میں سو جائے، یہ ہماری ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن نہیں، جو قوم اپنی جو ہے پچھلے حالات کو یاد نہیں کرتی اور جو اپنے پچھلے حالات کو جو ہے بیان نہیں کرتی اور یاد کر کے ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں بتائیں گے تو ہم جو ہے بہت نقصان میں رہیں گے اور بہت خسارے میں رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے ہماری قوم میں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے پچھلے حالات کے بارے میں بتائیں، کس طرح سے ہم اسٹرگل کر کے آگے بڑھے یہ بتائیں، نہ کہ یہ کہ بچوں ہم اسٹرگل کیے تم اسٹرگل نہ کرو، ان کے ہاتھ میں ہر چیز آسانی سے ہم تھما دیتے ہیں، لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے اسٹرگل کیا ہے، کس طرح سے ہماری قوم نے اسٹرگل کیا ہے۔ یہ ضروری ہے آج کے دور میں کہ حالات کے مطابق جو ہے ہمارے نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 4 لڑکے یا 3 لڑکے ہیں تو میں خواہش اور گزارش کرتا ہوں کہ 2 لڑکوں کو آپ جو ہے دنیاوی تعلیم دے اور 1 لڑکے کو دینی تعلیم دے، تاکہ جو ہے ہمارے مدرسے چلے، تاکہ جو ہے ہمارے جو ہے قرآن کے مدرسے، ہمارے جو مدرسے جو بند ہونے کے قریب ہو چکے ہیں۔ عنوان پر مخاطب جناب شعیب حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اس مجلس کے صدر صاحب، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کا یہ عنوان اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ ہماری یہ معمول میں عادت ہو چکی ہے کہ ہم ہر ایک بات کو، اپنے ہونے والے اطراف کے حالات کو، اس بارے میں سوچنا، اس بارے میں فکر کرنا ایک حد تک ہم ختم کر چکے ہیں۔ ہر دور میں ہم کو یہ شکایت رہی ہے کہ ہم پر خدا کا عذاب نازل ہوا یا پھر ہماری مدد خدا رب العزت نہیں کر رہا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دور کوئی مختلف نہیں، وہ دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر دنیا عالم کو دعوت دے کر، دور جہالت کو ختم کر کر اور انصاف کا پرچم آپ نے جو بلند کیا، وہ دور آج بھی وہی دور ہے، کیونکہ کوئی نئے نبی، کوئی پیغمبر، کوئی مسیحا آنے والے نہیں ہیں۔ دور تو وہی ہے، لیکن ہمارے روز معمول بدل چکے ہیں، ہم خود بدل چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا کلام ایک کتاب کی شکل میں پہنچایا، اور ان میں جو غور کرنے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں اس قوم پر جو عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ اس وجہ سے نازل ہوا کہ تول میں، ناپ تول میں وہ چوری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ
آج اس وقت گوشت خریدنے کے لیے اگر دکان پہ جاتے ہیں یا پیاز خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ گوشت بیچنے والے جب گوشت کا تول پورا ہو جائے تو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا زور سے پھینک دے گا، جس کی وجہ سے ترازو میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اچھا میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ شعیب علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں ناپ تول میں چوری کرنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم خود اس ناپ تول کی چوری میں اتنے مصروف ہے کہ وہ 50 گرام کا جو نوالا وہ چوری کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کی جو گندگی ہے، جو برائیاں ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ ایک پاک ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبی معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک ہو جائے۔ پاک کس طرح ہو؟ کہ ہمارا ذہن پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، جس جگہ پہ ہم ہیں اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ جیسا کہ حضرت جناب سید خلیل اللہ حسنی صاحب نے اپنے خطبات میں کہا کہ اسفل سافلین کی گہرائی سے نکل کر احسنی تخوین کی منزل تک پہنچنا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان یا پھر ہم ایک بڑے ویو سے اگر دیکھیں، ایک بڑے نظریے سے اگر دیکھیں تو ہم انسان ہیں، اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ مذہب اسلام صرف ہمارا نہیں بلکہ ساری دنیا کے ہر شے کے لیے وہ مذہب اسلام ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ناپ تول میں چوری ہم کرتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے، جمعہ کے دن اگر آپ غور کریں گے تو مسجد میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں جانے سے پہلے اتنا رش ہو جاتا کہ ہم سڑکیں بلاک کر دیتے، راستے بند کر دیتے، ڈبل پارکنگ لگا دیتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ ساری چیزوں کو غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف ہم اپنے لیے جا رہے ہیں۔ خدا نے ہم پر جو فرض کیا وہ فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ہم کسی اور کو تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی میرے نوجوان دوست نے جو کلمات بیان کیے اور جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کی آپ نے جو بات رکھی، حفاظت خود اختیاری کی، تو آپ دیکھیں ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر میں جب وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کسی کمپنی کے لیے انسٹال کیا جاتا، اس کو استعمال میں لایا جاتا، تو اس کے اندر بہت ساری ڈیٹا انٹری کی جاتی۔ وہ ڈیٹا انٹری کے بعد اس کے اندر سے رپورٹس نکالے جاتے۔ وہ ڈیٹا انٹری اس طرح سے ہوتی کہ اس کے اندر اس کمپنی کے کسٹمر کا انفارمیشن ہوتا، اس سافٹ ویئر کے اندر، اس کمپیوٹر کے اندر اس کے سپلائرز کا انفارمیشن ہوتا اور اس کے ملازمین کا انفارمیشن ہوتا۔ اب آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اگر یہ سارا انفارمیشن، سارا ڈیٹا، جتنی کچھ اس کے اندر فیڈ کیا جا رہا ہے، کمپیوٹر کے اندر انٹر کیا جا رہا ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تو ساری کی ساری رپورٹ بھی غلط اس میں آ سکتی ہے۔ غلط رپورٹ مطلب بزنس غلط چلے گا، جس کے بنا پہ آپ بزنس چلا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر باہر کا کھانا کھایا جاتا، اکثریت میں سویگی اور زومیٹو سے اتنی سہولت ہو گئی ہم کو، اور اتنی کاہلی ہو گئی، ہم اتنی کاہلی کا شکار ہو گئے کہ باہر سے ہم کھانا منگواتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو کھانا کس کچن میں بن رہا ہے کیا وہ پاک صاف بن رہا ہے۔ اگر آپ گندی چیز کھائیں گے تو آپ کا مزاج بھی اسی طرح سے عمل کرنے لگے گا۔ ہم کو خدا کے خوف کے بجائے دنیا اور لوگوں کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔
6 مہینے کی پریزرویشن ہوتی ہے، انہیں 6 مہینے تک فریزرز میں کھانا رکھا جاتا ہے جو ہوٹلوں میں بنایا جاتا ہے. اس میں ایک ایسی چیز بنائی جاتی ہے، ایسی چیز ملائی جاتی ہے جو انسان کی ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اب آپ سوچئے کہ سورہ کہف میں ایک واقعہ ایسا ہوا جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے. جب اصحاب کہف کو اللہ نے نیند سے بیدار کیا اور ان میں ایک ساتھی کو سارے لوگوں نے کچھ پیسے دیے اور کہا ان سے کہ آپ بازار جائیے اور کھانے کے لیے صاف چیز لے کر آئیے. اس بات کو غور کیجئے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ صاف چیز کھانے کے لیے لے کر آئیے، اور قرآن کی ان آیتوں میں اس چیز کو نوٹ کیا گیا. اللہ نے اس چیز کو ریکارڈ میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ تعلیم یہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ جو بھی کھاؤ گے وہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف چیز آپ کو کھانی چاہیے. اگر ہم اس طرح کے باہر کے کھانے کھاتے ہیں جو صاف ہونے سے ہم کو کوئی اس میں اطمینان نہیں ہے کہ وہ صاف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے جسم میں جو خون بن رہا ہے کیا وہ اس معیار کا ہوگا جس سے ہم اللہ کو، اپنے رب کو راضی کر سکیں گے؟ تو یہ چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ تعلیم، معیشت اور فزیکل فٹنس، آپ کی جسمانی تندرستی، یہ چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دور اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمان انقلاب برپا کر سکتے ہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت لینا چاہوں گا. السلام علیکم، خدا حافظ. ابھی سید شعیب حسینی صاحب ایڈوکیٹ مخاطب کر رہے تھے. اب میں جناب شفیع اللہ قادری صاحب ایڈوکیٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان پر ہمیں مخاطب ہو. جناب شفیع اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس پر تشریف فرما صدر اجلاس جناب عمر احمد شفیق صاحب، معتمد عمومی مجلس تعمیر ملت، میرے ساتھی مقررین جناب سید شعیب حسینی صاحب، جناب سید رحیم قریشی صاحب، یہاں موجود بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، موضوع دیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی حفاظت خود کریں، کیسے کریں. ٹاپک بظاہر بہت ہی سادہ سا دکھ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے اندر ہم ایک ایک اسٹیپ غور کرتے جائیں گے، اس میں بہت ہی زیادہ گہرائی اس ٹاپک کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ ٹاپک ویسا ٹاپک نہیں ہے، کوئی کتابی موضوع نہیں ہے جس کے اوپر کچھ لکھا پڑھا گیا ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل موضوع ہے. اب جب یہ پریکٹیکل موضوع رہے گا تو اس پہ مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے جو سورس میرے پاس ہوگا وہ مشاہدات پر مبنی ہوگا، تجزیے پہ مبنی ہوگا، یا کچھ تاریخ کے حوالوں سے، دونوں چیزوں پر کچھ تاریخ کے حوالوں سے جو چیزیں میں عکس کر سکوں گا انہیں کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. تو اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ میرے تجزیے، میرے مشاہدے میں کچھ کمی رہ جائے تو میں محترم صدر صاحب سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ جہاں جہاں میں تجزیے میں غلطی کروں یا کمی ہو اس چیز کو فلفل کریں. موضوع پر آتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان، اب یہاں پر ایک چیز پر میں توجہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لفظ ہندوستان یقیناً یہ اس ملک کے مسلمانوں نے اس ملک کا نام دیا تھا، لیکن موجودہ طور پر جو سیاسی
जमातों में या अदर देन मुस्लिम सियासी जमातों में जब हम बैठते उठते हैं तो वहाँ पर इस बात की तरफ ख़ास तौर पर दलित तंजीमें हमें मुतवज्जे करती हैं कि आप लोग के हिंदुस्तान कहते हुए एक ख़ास तबके को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रहे हैं, जो इस मुल्क को हिंदुस्तान के तौर पर कन्वर्ट करता है। तो वो हमसे ख्वाहिश करते हैं कि आप हिंदुस्तान के बजाय भारत की टर्म को यूज़ करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और इस भारत के टर्म के अंदर ज़्यादा इस बात की गुंजाइश है कि वो सारे शहरियों के लिए मसावी का दर्जा दें बनिस्बत हिंदुस्तान के। तो मैं अपनी बातचीत के अंदर भारत का टर्म यूज़ करना चाहूँगा। तो भारत का अगर हम आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें तो जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसमें कम से कम इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं। 20 करोड़ मुसलमान जो मोहतात अंदाजा है, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में बसते हैं। 20 करोड़ मुसलमान अगर तादाद के एतबार से देखा जाए तो ये जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला जो है, यानी जजीरे नुमाए अरब जो है, जिसमें सऊदी अरब आता है, इराक आता है और यमन आता है और कतर आता है, ऐसे 6-8 कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, यूएई आता है, ये सारे के सारे मिला लें, इनकी पूरी आबादी को जमा कर लें तो वो 8 करोड़ पर मुमकिन होगी। उसमें सीरिया को भी जोड़ लें तो 12 करोड़ पर मुमकिन होगी। इसमें अफ्रीका के कुछ ममालिक को भी जोड़ लें तब भी ये 25-30 करोड़ के ज्यादा नहीं होते। तो पहली बात ये हमारे जहन में वाज़ेह रहनी चाहिए कि 20 करोड़ की तादाद में बसने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान, कम से कम 20 करोड़ में तादाद में बसने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान कोई छोटी तादाद नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी क़ुव्वत है जो इस मुल्क में बसती है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर हिफाजत की बात कही जा रही है, तो हिफाजत के साथ ही जो जुमला हमारे जहन में अक्स करेगा वो रहेगा खतरे का, कि मुसलमान को खतरा कहाँ से है। खतरे की अगर तफहीम होगी तो हिफाजत की बात होगी। एक बात जो उमूमी तौर पर महसूस की जाती है कि इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क में बसने वाले जो बुत परस्त तबकात में वर्ड यूज करूंगा मैं, उनसे खतरा है। लेकिन मैं अपने तौर पर जब मुशाहिदा करता हूँ, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं मुख्तलिफ मरहले पर लोगों को देखता हूँ, ये निकाल दो, तो मैं अपने तौर पर जब देखता हूँ, क्योंकि हम भी जितनी भी छोटी मोटी ज़िंदगी गुजारे हैं उसमें कई गैर मुस्लिमों से हमारे भी राब्ते रहे हैं, आज भी रहते हैं। शोएब हुसैनी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी कोर्ट के अंदर आते हैं, उनके भी सीनियर की हैसियत से, जूनियर की हैसियत से, जजेस की हैसियत से, कलर की हैसियत से, मुख्तलिफ हैसियतों से हमें कई गैर मुस्लिम जो तबकात है, जो बुतपरस्त तबकात है, उनसे, उनके लोगों से हमारा राब्ता होता है। और मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि इसमें कई लोगों से जब हमारे राब्ते होते हैं तो उसमें हमें मुखलिसाना रब्त महसूस होता है। ठीक है, 100% नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक मुखलिसाना रब्त उनसे मिलता है और दुश्मनी या बुग़्ज़ वाली कैफियत उसके अंदर हमें नजर नहीं आती। तो इसका मतलब ये है, मेरा अपना तजिया ये है कि इस मुल्क में बसने वाले जो 80% आबादी है, ये सारी की सारी आबादी हमारी दुश्मन नहीं है। इन सब से हमें खतरा नहीं। कि खतरा किससे है? तो खतरा किससे है जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो उसके बाद अंदाजा होता है कि एक 3 से 5% एक तबका है जिसके अंदर दुश्मनी, हमारे हमसे दुश्मनी पाई जाती है। वो दुश्मनी पाए जाने का 2 बड़े रीजंस मुझे महसूस हुए। एक रीजन तो वही रीजन है जो अज़ल से चलते आ रहा है कि इस्लाम से जो कुफ्र की जो नफरत होती है, वही नफरत यहाँ पर भी हमें महसूस होती है। और दूसरा हिस्सा जो महसूस किया जाता है कि बहुत सारे जो तारीखी वाक़यात हुए हैं और कुछ ऐसे हादसात या वाक़यात हुए हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे, जो मुसलमानों से दुश्मनी का मामला इन 3 से 5% तबके के अंदर पैदा किया। अब 3 से 5% बज़ाहिर छोटा दिख रहा है, लेकिन ये भी जाकर वही 10 करोड़ के आसपास चले जाएगा, 6 से 10 करोड़ के लोग हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर जो बात यहाँ पर खुल के आती है कि एक छोटा सा तबका है जो आपका दुश्मन, तो तकलीफ उस वक्त बढ़ गई जब ये छोटा सा तबका अपना असर रसूख इख्तिदार के अंदर मजबूत कर चुका है। चाहे मामला ब्यूरोक्रेसी का हो, जिसके अंदर
ایک بڑی تعداد میں یہ جو مسلم دشمنی پر مبنی جو طبقہ ہے وہ طبقہ اپنی جگہ بناتا ہے، اور دوسری طرف یہی طبقہ سیاسی اقتدار کے اندر بھی اپنا ڈومینیشن لا لیتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب یہ دو سیکشنز کور ہوں گے تو مسلمانوں کے لیے خطرے کا جو سائز ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو آج ہمارے سامنے جو چیلنجز ہے وہ اسی 3 سے 5% طبقے کے اقتدار اور طاقت کے اندر آنا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں بسنے والے 20 کروڑ انسان اس وقت خطرے میں۔ تو آج کی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا اور اس بات پر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ ہم خطرات کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں کہ خطرہ کون سا خطرہ ہے، تاکہ جب بیماری جب واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے بھی ہم اتنی ہی زیادہ صحیح منصوبہ بندی کر سکیں۔ تو خطرات کا جو میں انالائسس کیا ہوں اس میں جو خطرات مجھے دکھ کر آتے ہیں اس میں ایک تو ہے جان کا خطرہ، دوسرا ہے مال کا خطرہ، تیسرا ہے عزت اور برابری والے مقام سے محروم کرنے کا خطرہ، چوتھا ہے عقیدہ اور تہذیب کا خطرہ، پانچواں ہے حقوق سے محروم کر دینے کا خطرہ، اور چھٹا خطرہ جو مجھے یہاں پر محسوس ہوتا ہے وہ ہے اقتدار اور نمائندگی سے بے دخل کرنے کا خطرہ۔ یہ 6 خطرات میرے اپنے تجزیے کے اندر میں محسوس کیا ہوں جو اس ملک کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ اب لازمی بات ہے یہ جو 6 خطرات ہیں، ہندوستان ایک بہت بڑا وسیع ملک ہے، یہاں مختلف ریجنز کے اندر انسان بستے ہیں، تو ریجن ٹو ریجن ان خطرات کے اندر کہیں پر سارے خطرات ایک ساتھ ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ خطرات ہوتے ہیں، کچھ خطرات نہیں ہوتے۔ تو مثلا جان کے خطرے کی اگر بات کہی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس ملک میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موب لنچنگ کی جاتی ہے، یہ جان کا خطرہ ہے۔ 1991 سے پہلے اس ملک میں جتنے فسادات ہوئے ان فسادات کے اندر اکثریت ایسے فسادات کی تھی جس کے اندر حکومتی ادارے کسی نہ کسی حیثیت سے ان فسادات کا حصہ تھے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن 1991 کے بعد میں جب ہندوستان میں گلوبلائزیشن کو منظور کیا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہندوستان میں آیا، تو اس وقت ایک ٹریٹی سائن کرنا پڑا۔ اس ٹریٹی کے اندر اس بات کو مینشن کیا گیا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھا جائے گا۔ تو چنانچہ 1991 کے اس ٹریٹی کے بعد ہی ہندوستان کے اندر فسادات کے رجحان کو بڑی حد تک کمی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ان فسادات کے رجحان کے کم ہونے کے بعد میں جو دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ حکومتی اداروں کے ذریعے سے، اسے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں پرسیکیوشن تھرو پروزیکیوشن، کہ کچلنا عدالتی کارروائیوں کے ذریعے سے، قانونی طریقے سے کسی طبقے کو کرش کر دینا، کچل دینا۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو چیلنج ہمارے سامنے ہے جس میں جان کے خطرے کی بات کہی جا رہی ہے، جو کسی وقت میں فسادات کی شکل میں ہوتا تھا، وہ آج تبدیل ہو کر حکومتی ایجنسیز کے ذریعے سے ایک خاص طبقے کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ کیسوں میں مبتلا کر دینا، پوری قوم پر نفسیاتی طور پر ایک طرح کے ڈائلاما میں ڈال دینا، کسی ایک طرح کے نفسیاتی کمزوری کے اندر پوری قوم کو ڈھکل دینا، کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، بلا وجہ کیسز کو چلانا، ان کیسز کے ذریعے سے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دینا، چھوٹے سے لوگوں کو ٹارگٹ بنانا اور ساری کی ساری قوم کو ایک کٹگھرے میں کھڑا کر دینا، ایک طرح کا خوف ان کے اوپر طاری کر دینا۔ یہ حکمت عملی آج اس ملک کے اندر جاری ہے۔ اب دوسرا جو خطرہ ہے وہ مال کا خطرہ ہے۔ جہاں تک اس موضوع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے فوراً بعد جس طرح کے قوانین بنے، جس طرح کے اقدامات کیے گئے، چاہے وہ سرکاری ملازمتوں سے محروم کر دینے کا معاملہ ہو، چاہے جاگیروں کو ضبط کرنے کا معاملہ ہو، چاہے اس طرح کے کئی اقدامات کا معاملہ ہو، ان سارے طریقوں سے جو کام کیا گیا وہ آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچاتے ہوئے کمزور کیا گیا، اور اس کا کسی نہ کسی شکل میں آج بھی یہ چیز جاری ہے کہ خاص طور پر ہم نارتھ انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلم کاروباریوں سے سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان سے کوئی روزگار کے کاروبار نہیں کیا جاتا، جس کے ذریعے سے مالی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہی معاملہ بینک لونز وغیرہ کو فراہم کرنے کا ہے جس سے اس قوم کے اندر معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس چیزوں کو روکنے کی جو حکمت عملی ہے
یہ ہمیں مال کے خطرے کی طرف متوجہ کر دیا. جو تیسرا بڑا خطرہ ہمارے ساتھ میں جو آج درپیش ہے وہ ہے عزت اور برابری کا مقام نہ دینا یا اس سے محروم کر دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج میڈیا جو امیج مسلمانوں کا کریٹ کرتا ہے, جو ٹیررزم کے نام پر بتائیے یا کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر پوری کی پوری قوم کو ایک کیا بولنا چاہیے, ایک خراب امیج کے ساتھ میں پیش کرتا ہے, تاکہ آپ کی کسی زمانے میں کوئی داڑھی رکھنا, شیروانی پہننا یا اسلامی لبادے کو فالو کرنا اس کو فخر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امیج کو ایز اٹ از, اسی فوٹو کو ایک خراب آدمی کے طور پر, ایک ٹیررسٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, جو لازمی بات ہے کہ ایک طبقے کے لیے, ایک مطلب پورے سماج کے لیے اس طرح کا امیج ہے کہ ہماری عزت سے ہم محروم ہو جائیں. یہ خطرہ ہمیں درپیش ہے. میڈیا اس کے اندر کی رول پلے کرتا ہے, حکومتی ایجنسیز بھی اس میں ادا کرتے ہیں رول, اور میڈیا اس کے اندر کی رول پلے کرتا ہے. تو ہم عزت سے محروم ہو رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ میں خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. پھر عقیدے کا خطرہ یا تہذیب کے تحفظ کا خطرہ. سوریہ نمسکار کا منصوبے کی بات, مطلب پروگرام کی بات کہی جائے, جس کو سینٹرل حکومت باضابطہ سرکولر کے ذریعے سے تمام تعلیمی اداروں کے اندر لازم کرتی ہے کہ وہ سوریہ نمسکار کے پروگرام کو اٹینڈ کریں. سوریہ نمسکار کیا ہے؟ ہندو عقیدے کے تحت میں سورج کی پوجا ہے. یعنی ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھیں گے, گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے, گورنمنٹ اداروں سے پڑھیں گے, ان پر لازم ہوگا کہ وہ سوریہ نمسکار جیسا ایک شرک کو انجام دیں. یہ عقیدے کا خطرہ. اور اسی طریقے سے ہماری تہذیب کے لیے کئی مسائل اس وقت حکومتیں کھڑی کرتی ہیں, یہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. اور حقوق سے حق تلفی کا خطرہ, اس چیز سے بھی آپ سارے لوگ واقف ہیں کہ کتنے مرحلے ہیں جس میں تعلیمی اداروں میں ایڈمیشنز کے مسائل آتے ہیں, جس میں ملازمتوں کے اندر ایکول اپارچونٹی کے باوجود ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دی جاتی ہیں. ان خطرات, یہ خطرات, اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اقتدار اور نمائندگی سے محروم کر دینے کا, بے دخلی کا خطرہ, کہ آپ ایک جمہوری ملک میں جی رہے ہیں. اس جمہوری ملک میں جو منیمم حق آپ کا موجود ہے وہ حق ہے کہ آپ اپنی سیاسی نمائندگی کو خود کھڑا کر سکتے ہیں. جتنا آپ کی آبادی ہوگی اسی کے مساوی آپ کی سیاسی نمائندگی ہوگی. لیکن آج اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کی آبادی کا آدھے سے زیادہ, آدھے سے بھی کم نمائندگی سیاسی نمائندگی میں کنورٹ ہوتی ہے. تلنگانہ جیسی ریاست کے اندر آپ کے 14% آبادی شمار کی جاتی ہے, لیکن آپ کی سیاسی نمائندگی 7%, 8% سے زیادہ نہیں ہوتی, یا 9% سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ جو محرومی ہے یہ بھی آپ کے لیے خطرہ ہے. اب اس سے ہٹ کر دوسری جو خطرہ اسی خطرے کے اندر جو نمائندگی کے اندر ہے وہ ہے کہ ہر قوم کو اس بات کا اختیار ہے, ہر طبقے کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی بہتر کو نمائندگی کے لیے آگے بڑھائے. لیکن یہ جو سیکولر پارٹیز کا جو رجحان ہے, خاص طور پر کانگریس پارٹی کا یا دوسری پارٹیز کا, یہ بجائے کمیونٹی کی لیڈرشپ, پاپولر لیڈرشپ کو جگہ دینے کے بجائے اپنے میں سے کسی کو قوم کے اوپر مسلط کرتے ہیں نمائندگی کے طور پر. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سیاسی ایک خطرہ ہے, ایک تکلیف ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ سارے تکالیف اصل میں جو انالیسس کر سکا ہوں کہ یہ 6 طرح کے خطرات ہے یا 6 طرح کے چیزیں ہیں جس کے حفاظت کا ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اپنی حفاظت خود کریں تو لازمی بات ہے ان 6 خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم اپنا حکمت عملی تیار کریں. اب اس حکمت عملی کے سلسلے میں پہلی بات میری یہی ہے کہ چونکہ بہت بڑا موضوع میں آپ کو بتایا ہوں تو لازمی بات ہے اس پورے موضوع کو میں کور کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے ایک چھوٹے سے سیشن کے اندر, لیکن موضوع اتنا اہم ضرور ہے کہ اس کے اوپر کچھ کوشش ضرور کی جانی چاہیے. تو پہلا جو بنیادی کام ہمیں انجام دینا ہے وہ ہے اتحاد. قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو. 20 کروڑ انسان کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں بسنے والوں کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مسلکوں کے جھگڑے ہو سکتے ہیں, طبقات کے جھگڑے ہو سکتے ہیں, مختلف سوچ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, تو اس بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر ہم قوم کے اندر اتحاد پیدا کریں. یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. حفاظت کی سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے قوم کے اندر اتحاد کو پیدا کیا جائے. چھوٹے چھوٹے جو چھپاتے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ساری قوم ایک متحدہ پلیٹ فارم کے ساتھ میں کھڑی ہونے کے لیے آمادہ ہو. اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت شعور کی بیداری, اویئرنیس کی ضرورت ہے
کہ وہ کیا مسائل ہیں, کس طرح کے چیلنجز ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم چیز کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اس طرح کا شعور ہم قوم کے اندر پیدا کریں. تیسری چیز ہے کہ سماج کے کمزور طبقات, جو مسلم سماج کا بھی اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ ویریشن ہے. اسٹڈی بتاتی ہے کہ 10% ہندوستانی مسلمان وہ ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اور 90% سے زیادہ 90% آبادی ہندوستانی مسلمانوں کی وہ ہے جو ہینڈ ٹو موت کی اسٹرگل میں وہ جی رہے ہیں. تو یہ جو اسٹڈی بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری آبادی اگر 20 کروڑ بھی ہم 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں تو اس میں 18 کروڑ انسان وہ ہے جو کئی مطلب اسٹرگل کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہمارے اپنے باشعور طبقے کی ہے کہ اس سماجی نابرابری, اب لازمی بات ہے یہ بھی 18 کروڑ وہ تو پورے 18 کروڑ ایک جیسے نہیں رہیں گے, اس کے اندر بہت ہی سطح سے نیچے بھی رہیں گے, کچھ سطح کے درمیان میں رہیں گے. تو ایسی صورت کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک سسٹم دیا ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے پاس ہے, مسلمانوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا رجحان ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے سماج کے اندر جو نابرابری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے, اس نابرابری کو برابری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. تعلیم کے میدان میں قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے میدان میں ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی حکمت عملی تیار کریں. یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. تو سماج, ایک دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو سماج کی تعمیر کے لیے ایک صحیح منصوبہ بندی اس وقت کی ضرورت ہے جو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اب رہی بات پرٹیکولر جو چیلنجز ہے اس سے کیسے نپٹا جائے, جس کی بھی مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بہت ہی ڈیٹیل, ایک بہت تفصیلی مطالعے کی اس کے اندر ضرورت ہے, لیکن بہت ہی مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ جان کے خطرے کا جہاں تک معاملہ تھا, جو فسادات سے کٹ کر آج ایک حکومتی ایجنسیز کے منصوبوں کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قانونی طور پر لڑنے کے لیے ایک اچھی فورس تیار کرنی چاہیے. کیونکہ پالیسی شفٹ ہو گئی, یہ روڈ پر فائٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ طبقات آپس میں نہیں الجھ رہے ہیں, بلکہ حکومتی ایجنسیز قوم کو دبانے کے لیے, قوم کو پسماندہ کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ چیلنج کریٹ کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے اس کا جواب بھی آپ کو اسی حکمت عملی سے دینا پڑے گا کہ قانونی طور پر جب آپ کے ساتھ میں چیلنجز پیدا کیے جائیں آپ اسی شکل میں اس کو مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو ایک مضبوط لیگل ٹیم آپ کے ساتھ میں ہونی چاہیے جو اس طرح کے چیلنجز کو آپ نمٹیں. رہی بات مال کے سلسلے میں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم روزگار کے میدان میں اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں. اس کے لیے ایک مناسب فائنانشیل کوآپریشن کا ایک سسٹم ہم اپنے اندر پیدا کریں. جہاں تک یہ آپ کا امیج کو خراب کرنے کے لیے, آپ کی عزت سے محروم کرنے کی جو خطرہ آپ کے ساتھ سر پر منڈلاتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے میدان میں اپنے کردار کو ادا کریں. جس میڈیا کے ذریعے سے ہمارے امیج کو متاثر کیا جاتا ہے اسی میڈیا کو ہم استعمال کریں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کا صحیح امیج سارے معاشرے کے سامنے آئے. سیاسی نمائندگی کے سلسلے میں اور عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اس طرح کی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر ان کے چیلنجز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بنسبت ایک غیر سیاسی سماجی تنظیم کے. ایک سیاسی جماعت بہت مختلف کیفیتوں سے گزرتی ہے, تو اس سے زیادہ ایک سیاسی جماعت سے زیادہ موقع ایک سماجی تنظیم کے لیے رہتا ہے کہ وہ سماج میں سیاسی طور پر کیسے طاقت حاصل کیا جائے, اس طرح کے اقدامات وہ کر سکتی ہے. تو چنانچہ ہمیں شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ ایسی حکمت عملی لانی چاہیے کہ کم از کم جتنی ہماری تعداد ہے اتنی ہماری سیاسی نمائندگی وہاں پر موجود ہو, اور اسی طریقے سے اسی نمائندگی کے ذریعے سے قوم اپنے صحیح رہنماؤں کو اوپر اٹھاتی ہے, تو اسی کے نتیجے میں حکومتوں کو دباؤ میں لاتے ہوئے یہ جو عقیدے کے تحفظ کا جو معاملہ ہے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی, اس مطالعے میں آئی, اپنے ایک تجزیے اور مشاہدے میں آئی تھی, جن کو میں مناسب سمجھا کہ آج کے اجلاس کے اندر کور کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ میری باتوں کے اندر کچھ باتیں اچھی بھی ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے میری باتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہوں, لیکن میں اس بات کی طرف ضرور متوجہ کروں گا کہ تحفظ کا مسئلہ صرف جانی تحفظ تک محدود نہیں ہے.
مقابلہ کریں گے، ہم مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹیں، لیکن مقابلہ ہوش مندی سے کیا جانا چاہیے۔ ہوش مندی کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صحیح چیلنجز کو سمجھیں، اس کے لیے صحیح حکمت عملی بنائیں، اور قوم ایک بہت بڑی چیز ہے تو اس کو الگ الگ محاذوں پر اس سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں اس کی ایک اسٹرکچر فریم کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے ہم ان سارے چیلنجز سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہی کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، آپ حضرات تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باتوں میں جو کمی ہے اس کو پورا کرے، اور جو میں بولنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو صحیح طریقے تک آپ تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کرنے کے سلسلے میں دستور میں کیا ہمارے لیے سہولت ہے، اس جی دستور میں رہ کر ہم کیسے حفاظت کریں؟ دیکھیے، دستور ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ہندوستان کے سارے شہریوں کو مساوی درجہ دے دیا گیا۔ اب سمجھ لیجئے اس چیز کو کہ ایک باپ ہے جو اپنے بچوں میں وصیت کے ذریعے سے مساوی اپنی جائیداد کی تقسیم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو طاقتور بڑا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی جائیداد کو مساوی طور پر تقسیم کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنا حصہ بڑھا لیتا ہے، اور اسی بھائیوں میں سے ایک چھوٹا بھائی ہے جو بہت ہی کمزور ہے، اور اس کا پورا حصہ دبا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا کریں گے؟ تو قانونی لڑائی لڑیں گے۔ تو دستور تو آپ کو اس باپ کی طرح مساوی حق کی وصیت کر چکا ہے، لیکن جو طاقتور طبقہ ہے وہ آپ کو حق دینا نہیں چاہتا۔ تو اس کو حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قانونی طریقے سے ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی، بار بار فریکوینٹلی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، تاکہ آپ کا حق آپ کو مل سکے۔ تو یہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی اتنی رائٹ آپ کے پاس ہے، کیونکہ جو ہندوستان کی جو سیاسی بنبٹ ہے کہ اس میں ہزاروں طبقات، لاکھوں طبقات پائے جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہاں پر کانسٹیٹیوشن ہمیشہ نیوٹرل رہے گا۔ ایک نیوٹرل کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ ایک جو پہلے جو دیکھا گیا، مطلب جیسا کہ ہم لوگ کوئی چیز پہ احتجاج کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے کوئی چیلنجز آئے تو اس پہ ہم احتجاج کرتے تھے، آج اس سے تھوڑا مسلمان خوفزدہ ہیں۔ تو کیا یہ احتجاجات کو جاری رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، یا جو ہے اس سے ہم کو جو ہے رکنا چاہیے؟ کوئی چیلنجز ہمارے سامنے ہے، اس کے جو ہے ہم احتجاج کے طور پہ کرنا یا نہیں کرنا؟ دیکھیے، یہ احتجاج ٹھیک ہے، احتجاج ایک حکمت عملی ہے، کچھ خاص موقعوں پر آپ کو کرنی چاہیے۔ دو پہلو ہماری کام کی ہونے چاہیے، ایک ہے کنسٹرکٹیو، دوسرا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ہم ڈیفینسو وے میں پروٹیسٹ کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو رکائیں۔ تو جہاں تک ڈیفینس وہ پروٹیسٹ وغیرہ سے مسلمانوں کو اس وقت جو دوری ہے، اس کی بڑے وجہ ان میں جو مورال ہے وہ بری طریقے سے گر چکا ہے۔ ریزن یہی ہے کہ ایک حکومت جن کی بنی ہے وہ بہت ایگریسو ہے مسلمانوں کے خلاف میں، وہ باضابطہ ایسے اقدامات کرے ہیں جس کی وجہ سے مورل کا گرنا ایک بہت ہی نیچرل ہے، اور لازمی بات ہے مسلمان بھی ایک انسان ہی ہے، تو اس کو بھی اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی ذہن اس کا ابھی تک بھی تیار نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی خوف کی فضا آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ وغیرہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پروٹیسٹ ایک فارم ہے، آپ کو سال بھر کرنے کا کام الگ ہے، اور ایک پروٹیسٹ کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کرنا الگ ہے۔ تو آپ تعمیری اسٹرگل کی تیاری کر لیں، ضرورت کے اعتبار سے جب ضرورت ہوگی تھوڑی بہت کوشش ہم اس سلسلے میں بھی کریں گے، لیکن صرف پروٹیسٹ پہ اگر آپ ساری قوم کو کھڑا کریں گے تو یہ کوئی تعمیری حکمت عملی نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک ایشو لائیں گے اور ایک کے بعد آپ احتجاج کرتے جائیں گے، اسے احتجاج کرتے جائیں گے تو آپ کی تعمیر تھوڑی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ احتجاج یا ضرورت ہو اور احتجاج کے لیے مسلمانوں کو تیار کریں، لیکن تعمیری حکمت عملی بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ کوئی اجلاس میں کوئی صاحب اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے اجازت۔ دیکھیے، آئی پی سی کے دفعات جو ہیں وہ حفاظت خود اختیاری کا بھی آپ کو موقع دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سیلف ڈیفینس میں
اگر کوئی ایگریسو کام کرے جس کے نتیجے میں کوئی آپ سے کوئی ریئیکشن ہو جائے تو آپ کو سزا اس طرح کی نہیں ملے گی جس طرح کی عام صورتوں کے اندر آپ اپنے ڈیفنس میں کسی کا مرڈر کر دیں تو ڈیفنس کے مرڈر کو عام مرڈر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, آپ کے ساتھ میں رعایت ملے گی. اب رہی بات دوسری کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پولیس کی ریسپانسبلٹی ہے, اور صحیح حقیقت یہ ہے نارتھ کے کچھ حالات الگ ہیں تو الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ان جنرل چونکہ 1991 میں جو ٹریٹی ہم نے سائن کی ہے, انڈیا نے جو سائن کی ہے, جس کی بنیاد پر یہاں پر فورن انویسٹمنٹ آیا ہے, ایف ڈی آئی دل کھول کر جو آئی ہے, جس سے پورے ہندوستان کی معیشت میں کافی بڑی تبدیلی آئی ہے, حکومت کو بے پناہ پیسہ ملا ہے, اور ہندوستان اس وقت جو معاشی طور پر جو ایک مضبوط حالانکہ آبادی کا بڑا حصہ غربت میں ہوگا لیکن حکومتیں بڑی رئیس ہیں, تو وہ مقام پر پہنچنے کے لیے ایف ڈی آئی کا بڑا رول ہے, فورن انویسٹمنٹ کا بڑا رول ہے. تو اس بنیاد پر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پولیس کی ریسپانسبلٹی ہے. پولیس اس کے اندر 80 سے 90% اپنا کردار ادا کرتی ہے, اور اگر پولیس کے انوالومنٹ کے کچھ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ سیلف ڈیفینس میں جو کام کرتے ہیں اس پر آپ کو وہ سزا نہیں ہوگی جو عام صورتوں میں ہو سکتی ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے کریں. ماب لنچنگ کے بارے میں وہی گھیراؤ کر کے جو ماننے کی بات ہے, تو ساؤتھ میں تو ایسی کوئی کیفیت زیادہ سننے میں نہیں آتی ہے. ہاں, نارتھ انڈیا کے اندر اس طرح کے حالات ہیں, یہ بھی کچھ ریزنز کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہر چیز کمیونل نہیں ہوتی, یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کمیونل نہیں ہوتی. انفرادی نوعیت کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ واقعات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کمیونل. ایڈوکیٹ مخاطب کر رہے تھے اور سوالات کا جوابات دے رہے تھے. اب میں نگرانی جلسہ علی جناب محمد عمر احمد شفیق صاحب مدعو عمومی کالج مجلس طالب علم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے صدارتی انشاء سے ہمیں سرفراز ہوگا. جناب عمر احمد شفیق صاحب, جنرل سیکریٹری کالج مجلس طالب علم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شفیع اللہ قادری صاحب, ایڈوکیٹ جناب سید صاحب, ہمارے جو خلیل حسنی صاحب کے بھتیجے ہونا, اور انہوں نے پہلی مرتبہ اسٹڈی سرکل کو مخاطب کیا ہے. میرے دوست جناب محمد علی سلیم صاحب اور حاضرین اکرام, یہ عنوان پچھلے اتوار کو بھی دیا گیا تھا, اور اس عنوان پہ مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا, اور پھر پبلک کی خواہش پہ یہ عنوان دوبارہ دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ کچھ وکلاء کو اس پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا جائے. تو اسی سلسلے میں ہم نے شہر کے دو مشہور معروف وکلاء کو یہاں مدعو کیا تھا, اور الحمدللہ دونوں کی بھی زہر حاصل گفتگو رہی, اور خاص کر جناب شفیع اللہ قادری صاحب نے جو بہت سارے پس منظر کو جانتے ہیں, اور وہ انہوں نے جو بہت اہم بات کی کہ یہ جو عنوان تھا یہ کوئی کتابی عنوان نہیں بلکہ عملی عنوان تھا, اور اس کا تعلق تعمیر ملت سے بڑا گہرا رہا ہے. یہ تعمیر ملت کی جو بنیادیں پڑی ہوئی ہے وہ حفاظت خود اختیاری پہ ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو سنا ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بہت فسادات ہو رہے تھے, کلکتے میں فساد ہو رہے تھے, یو پی میں فساد ہو رہے تھے, بہار میں فساد ہو رہے تھے. ایسے وقت میں مسلم مجلس مشاورت اس زمانے میں ایک جماعت تھی جو سب کو لے کے چلتی تھی, اپنی پرسنل بورڈ کا دوسرے جماعتوں کا انعقاد عمل میں نہیں آیا تھا, جماعتوں کی جماعت تھی. اس نے لکھنؤ میں ایک اجلاس بلوایا, اور اس اجلاس میں ہندوستان کے بڑے علماء کرام, چوٹی کے قائدین, تمام سیاسی لیڈر موجود تھے, اور اس میں آخر میں یہی طے کیا گیا کہ ایک میمورنڈم بنایا جائے, اور جواہر لال نہرو کو جو زمانے کے پرائم منسٹر تھے, وزیر اعظم, ان کو ایک میمورنڈم پیش کیا جائے. لیکن جب وہاں خلیل حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, تو طالب کے بانی بھی ہے, اور انہوں نے 5 منٹ مانگا, اور انہوں نے 5 منٹ کی جو اپنی گفتگو کی وہ اس پوری جلسے کی, اس پوری کانفرنس کی حالت تبدیل کر دی. انہوں نے کہا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ جواہر لال نہرو پرائم منسٹر کو ہم میمورنڈم دے دیں گے تو ٹھیک ہے, دینا چاہیے, لیکن سارے ہندوستان کی عوام ہمارے پاس اس لیے دیکھ رہی ہے کہ ہم کو پیغام دے. اور ایسے وقت میں
میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے دستور کے مطابق، کہ ابھی جیسا وکیل صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی مال، اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں مقابلے کی ترغیب دیتی ہے. اور حفاظت خود اختیاری کا یہ نعرہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دینا چاہیے. خلیل صاحب نے جب یہ بات کہی تو بہت سارے علماء کرام، بہت سارے سیاسی قائدین صاحب بے چین ہو گئے، لیکن خلیل صاحب کے اصرار پر اس کانفرنس میں کہ طبی الفاظ میں ہی صحیح یہ پیغام سارے مسلمانوں کو دیا گیا. یہ پہلا موقع تھا ہندوستان میں آزادی کے بعد، یا انگریزوں کے دور سے فسادات کی جو بات کریں آج کے کل کے لیے، انگریزوں کے دور سے ان کی یہ پالیسی تھی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ، اور یقیناً یہ کہ اگر جو پڑھتے ہیں وکیل صاحب دونوں وکلا یہاں موجود ہیں، اگر آپ یہ جو بات کہی جاتی ہے، اگر آپ تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، ہندوستان پہ 700 سال 800 سال جو مسلمانوں میں حکومت کی، اس میں گنتی کے فسادات بھی آپ کو نہیں مل سکتے. جو بات کہی جاتی ہے اورنگزیب نے مندر توڑا، اب سیدھا تاریخ میں جائیے ٹیپو سلطان کے اوپر کچھ الزام لگا دینا، یہ جو الزامات کی اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ پچھلے 50 60 70 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ نہیں آتا. اس سے پہلے خود بابری مسجد کے کچھ ایک دو باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ایسی ٹھوس اقدام کرتے ہوئے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ انگریزوں کی لگائی بھی یہ آگ تھی، چنگاری تھی، جو بعد میں آگ کی شکل اختیار کر لی. تو یہ کوشش کی جاتی رہی کہ ہندوستان میں جیسا کہا گیا کہ مسلمانوں کو دبائے. موب لنچنگ کی بات ہوئی 91 نہیں بلکہ 92 میں بھی فسادات ہوئے، بہت بڑے فسادات ہوئے. 93 کا بم بلاسٹ ہے، پھر 2003 میں گجرات کے فسادات ہمارے سامنے تاریخی فسادات ہے، پھر 2009 یا 10 میں آسام میں بہت بڑے فسادات ہوئے. آسام میں جو فسادات ہوئے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ فسادات تھوڑا رخ سے گئے. رکنے کے معنی یہ کہ وقفے سے ہونے پہلے جیسا تقریباً ہندوستان میں ہر 2-4 دن، ہر مہینے 2 مہینے میں فسادات ہوتے تھے، اب وہ نوعیت نہیں رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ احتجاج کی بات آئی. دیکھیے احتجاج کی جہاں تک بات ہے یا حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی جو بات ہے، یہ ایک بڑی گہری سازش کے تحت، خاص کر ابھی دوسروں کے ساتھ جو ہے پر مسلمانوں پر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، گہری سازش کے ساتھ. آپ دیکھیے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمانوں نے شروع میں آواز اٹھائی، خاص کر ممبئی بم بلاسٹ کے بعد مسلمانوں نے، سارے علماء کرام نے اس کی سختی سے تردید کی تھی. لیکن اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ جہاں لوکل جہاں قیادت اٹھ رہی تھی ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو 12-15 سال جیلوں میں رکھا گیا. میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی، 12-15 سال مسلمان. آپ سوچئے 24-25 سال کا شخص جیل میں جاتا ہے نوجوان، اور اس کے بعد میں وہ نکلتا ہے تو اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، 42 سال ہو جاتی ہے. اب اس کے پاس کیا بچا؟ اچھا ان 40 سالوں میں وہ تو جیل میں چلے گیا، جو دوسری حالت میں اس کے گھر کی معاشی حالت تباہ ہو گئی، کمانے والے نہیں. اگر کمانے والے تو کوئی بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے گھر میں لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. یو پی میں، بہار میں، خود مہاراشٹر میں جن لوگوں سے میں نے ملاقات کی، بڑا میں بے چین سا ہوگا. کئی زمانے تھے تو میں سو نہیں سکا ان سے جب میری گفتگو ہوئی. 2013 میں دلی میں کانفرنس تھی، اس میں کئی ایسے قسم کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو میں بھی وہ کانفرنس میں تھا. اس میں میں نے لوگوں سے ملاقات کی تو بڑا بے چین سا ہونا، کیسی ان کی زندگی ہے. میں کو بڑی ایک حیرانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے باتوں میں بات یاد ہے. کئی لوگوں سے جب میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے حیرانی ہوئی کہ جتنے اصحاب جو گرفتار ہوئے تھے اس میں 70-80% لوگ ایسی بڑی داڑھی، نماز کے پابند، روزے کے پابند. میں نے پوچھا یہ کیا؟ ارے نہیں صاحب ہم جانے سے، کئی لوگوں نے کہا ہم جانے سے پہلے تو یہ ایسی عام نوجوان جیسے جیل میں جانے کے اندر اللہ کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئی، اسلام کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئی. ہم نے وہاں سے کیا، اور آج وہ تبلیغات بہت سارا کام کریں. یاد رکھیے کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم مسجد بلکہ خاموش بیٹھ جائے، بلکہ ہم کو جیسا میں نے کہا کہ خلیل حسینی صاحب بتایا کہ 6 جو مختلف انہوں نے ارباب بنائے، اس پہ کہا کہ اس پہ مقابلہ کرنا چاہیے. حقیقت ہے ہر فیلڈ میں ہم کو آنا چاہیے. یہ مسلمان کی جہاں تک بات پچھلے وقت میں نے گفتگو کی تھی، اس میں نے جو بات کی تھی اس کے ہٹ کے 1-2-4 باتیں میں آپ سے بتاتا ہوں. دیکھیے مقابلے کی جہاں تک بات ہے، مسلمانوں کو حفاظت اختیاری کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. اس بات سے انکار نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے بالکل میں ان کے خلاف ہوں کہ اگر آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ آؤ. دیکھیے کہیں آپ پہ حملہ ہوتا ہے، چاہے بزرگ ہونے دیجیے، ضعیف ہونے دیجیے، نوجوان ہونے دیجیے، بچہ ہونے دیجیے، اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو بھی آپ ہی ہو رہا ہے. جتنے معاملے کی بات چل رہی ہے، خاص کر یہ حکومت آنے کے بعد معاملے زیادہ ہو گئی پچھلے 8-9 سال میں، اس سے پہلے بہت کم تھی. تو یہ یاد ہے کہ صرف معاملے کی بات نہیں ہے،
فسادات کی بات ہے، فسادات کی بات نہیں ہے، روزگار کی بات ہے، روزگار کی بات نہیں ہے، ہماری عزت نفس کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بات ہے. ان سب باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھ کر کام کرنا چاہیے. بہت جیسا بات میں نے کہا تھا، وہ سمجھ دیکھیے، یاد رکھیے، ہم بتاتے ہیں کہ کسانوں کی تحریک کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ایک تحریک چلائی اور آپ کو بات کو منوائی، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے مسلمانوں نے جو NRC/CCA کے لیے جو تحریک چلائی وہ ایک تاریخی تحریک تھی ہندوستان میں. اگر اس تحریک کا جائزہ لیا جائے اور اس تحریک کی ایک خوبی تھی، آپ اس پوری تحریک کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ پوری کی پوری مسلمانوں کی عوامی تحریک تھی. مسلمانوں نے تحریک کیا، اس میں کوئی لٹ کرنے والا نہیں تھا. چاہے حیدرآباد کی مثال لے لیجیے، آپ احمد آباد کی مثال لے لیجیے، دلی کی مثال لے لیجیے. اس کی ایک سب سے بڑی اس تحریک کی خوبی یہ تھی، اس تحریک میں عام مسلمانوں نے شرکت کی. ہر گھر کا فرد شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا. چاہے سوشل میڈیا پہ ہونے دیجیے، چاہے آپ احتجاجی ریالیاں ہونے دیجیے. کہ آپ دیکھیے کہ حیدرآباد میں بھی جو ریالی نکلی تھی، جماعتوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی بڑے اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی بڑے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. تو یاد رکھیے کہ جب آپ احتجاج کرتے تھے، احتجاج کا بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن احتجاج جیسا نے ہر خود احتجاج ہی نہیں ہو سکتا، لیکن احتجاج بھی ہماری قوت کو، ہماری طاقت کو منوانے کے لیے ضروری ہے. جو قوم احتجاج کرنا چھوڑ جاتی ہے وہ قوم خود بخود مر جاتی ہے. دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے لیجیے آپ، یہ تاریخ ہے دنیا کی. کیا مصر کی پرسوں جو حال میں جو احتجاج ہے، جو جہاں کی حکومت کو پلٹایا گیا، وہ کیا وجوہات تھے بات ہے، لیکن ایک بہت بڑی تحریک چلی، بہت بڑے احتجاجات چلے خود ہندوستان کی آزادی کے لیے. گاندھی جی نے کیا، کوئی اور جو قائدین نے کیا. تو احتجاج میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ جیسا کہا کہ پلاننگ چاہیے، اتحاد چاہیے. اور یہ جہاں تک جو بات آئی، ایک چیز یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں بھی یہ بات بہت افسوس کی تو یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خامیوں میں خامی یہ بھی رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے تھے. یہ ہماری قوم کی بڑی مسئلہ ہے. جیسا آپ نکلتے ہیں، میں معمولی مثالیں دیتا ہوں. تو اب یہاں سے باہر نکلے، گھر کے سامنے کچرا ہے، تو اب ہمارے سیدھا ہمارے کونسلر کے اوپر یا کوئی جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر ہم اعتراضات شروع کر دیں. ارے بھائی یہ جماعت کیا کام کری؟ بھائی آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی ایک کال کیجیے، آپ بھی ایک درخواست دیجیے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ 5 سال میں آپ ایک ووٹ دے دیجیے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، کہیں فسادت ہو گیا. ارے ہمارے خارجی کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں گے صاحب؟ ہماری جماعتیں کیا کر رہی ہے؟ کئی وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، یہ کیجیے. وہ ہم تو تعلیم کی وجہ سے روز واٹس ایپ پہ 50 میسیجز تو ایسے آتے ہیں کہ عمر صاحب یہ کرنا چاہیے. کہ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سب کریں گے، آپ کتنا وقت دیں گے؟ آپ کتنا پیسہ لگائیں گے؟ پہلے تھوڑی وقت کتنا دیں گے؟ آپ کوئی شخص وقت دینے کے لیے تیار نہیں. باتیں تو یہ یاد ہے کہ جب تک ہم اپنے طور پر شخصی کوئی کوشش نہیں کرتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. شخصی کوششوں پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، ہم بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں الحمدللہ بہت اچھا اتحاد ہے. بعض مسائل ہوں گے، زیادہ قائدین میں اتفاق نظر آتی، وہ قوم کو جب دیکھتے ہیں، چاہے یہاں سے کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو اتحاد نظر آتا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا. اس لیے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، ان کا دماغ بناتے ہیں، تو آنے والی 2 نسلیں تو کم سے کم سکون سے گزرتی ہیں. اب دیکھیے، ابھی بات چل رہی ہے یو پی بہار وغیرہ میں معاملے چیپی ہوا ہے، تو وہاں ذہن بنایا گیا، ذہن سازی کی گئی. ہوتا کیا ہے، اب جو صاحب میں ٹرین سے، میں 8-10 سال 5-7 سال میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، تو وہ بھی اتنی طرح ایسی ہی بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. اس کا نے جیسا ہی مدھیہ پردیش ہوا، میں دیکھا کہ صبح لوگ ٹرین میں گھس گئے، بیٹھ گئے، اور بہت زوردار آواز میں بھجنے لگا کے لوگ سو رہے ہیں، وہ زوردار آواز میں بھجنے لگا کے. میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بول کے ان کو روک سکے، کیونکہ وہ اور صاحب میں ہو رہا تھا کہ یہ بدماشی کے طور پر لگا گیا. چاہے سے لوگ جب مسلمان سو رہے ہیں، برقعے والی خواتین ہیں، وہاں تو خاص کر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں بھجنے لگا جائے، زور سے چیخیں پکارے جا رہے ہیں، اور خاص کر جا کے خواتین کی سیٹوں پہ بیٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جب کچھ بولیں گے پھر لڑائی چل رہا ہوں. جیسے کئی مسائل آپ صبح سے شام تک کرتے ہیں. اور یہ بات رہی کہ حضرت نے کہا کہ گاڑیاں واڑیاں تو مسلمانوں میں زیادہ ہے، مسلمانوں سے ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ رش گاڑی چلانا، اخلاقی جو ہماری گراوٹ ہے وہ مسلمانوں میں دوسروں سے زیادہ نظر آتی ہے. تو میں جو تعلیم ملت نے جو آج کا یہ عنوان دیا، بات کہیں اور چل رہی ہے کہ حفاظت خود اختیاری کا، تو یہی یاد رکھیے کہ تعلیم ملت نے صرف نعرہ نہیں دیا، جیسا ابھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا، ہم نے عملی مظاہرے بھی کیے. آپ نے ایک ایسا مظاہرہ کیا
हिंदुस्तान में जितने कमीशन बैठे उस जमाने में, चाहे भेटी का कमीशन होने दीजिए, चाहे हैदराबाद का दे, तामिल ने सबसे पहली जमात कमीशनों में तामिल ने नुमाइंदगी की, रहीम खुली साहब नुमाइंदगी की। मुसलमानों की हिफाजत इख्तियारी की जब बात की गई तो 60 से ज्यादा केसेस तामिल मिल्लत पे लगाए गए, रहीम खुली साहब पे, खलील हुसैनी साहब पे, सुलेमान सिकंदर साहब पे, गौस कौमी साहब पे 60 से ज्यादा केसेस इन पे लगाए गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था तंजीम को, उसको लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में और कैसे लड़ते लड़ते रहीम खुली साहब पाए के वकील बन गए थे। तब उन्होंने अपने मालिकियत के लिए, अपने पर्सनल के लिए कभी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, कौम जमात तंजीम के लिए उन्होंने अपनी डिग्री का इस्तेमाल किया। तो तंजीम ने खुद औरंगाबाद की बात अभी कहा जाता है कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फसादात हो रहे थे, तंजीम ने वहां मराठवाड़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई और वहां जो खलील हुसैनी साहब ने बयान दिया, उस बयान के बाद महाराष्ट्र में कई जमात तक फसादात हो गए। ये तारीख है, ऐसी मैं कोई बहन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तंजीम तामिल मिल्लत एक कोशिश करते आ रही है और ये जानती है कि मुसलमान है तो इस्लाम है, हमारी जाने, ये हमारा यकीन है कि अगर इस्लाम है तो हम हैं, लेकिन गैर कौम की नजर में ये है कि अगर मुसलमान है तो यह इस्लाम है। हम ये उनका ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है कि इस्लाम है तो हम उस इस्लाम को बचाने के लिए, उस दीन और उस अकीदे को बचाने के लिए हमारी जान की, माल की, इज्जतों की हम कुर्बानी दे सकते हैं और दे रहे हैं। हिंदुस्तान में 70 साल से हम ये कुर्बानियां, 70 नहीं बल्कि अंग्रेजों के दौर से किया तो 200 साल से हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं। किसी दुनिया की कहीं क्या तारीख का मुताया कर लीजिए, जो पढ़ते हैं, जहां भी किसी कौम की हुकूमत चलेगी तो आप उठा के देख लीजिए 50-60 साल के बाद वहां कौम तबाह बर्बाद हुई, वहां पर कौम खत्म हुई। इस खुद मुसलमानों में स्पेन का, यूरोप के दूसरे कंट्रीज का वाक़ा है, लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत है हिंदुस्तान में आपकी हुकूमत जाके 200 साल से ज्यादा होगा, लेकिन माशाअल्लाह इस मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, इस्लाम तरक्की कर रहा है। ठीक है, मसाइल, माशी मसाइल है, तालीमी मसाइल है, जाना को नसीहत देना है, ये मसाइल है, उसके बाद भी हम अपने आप को कायम रखेंगे। अगर आज मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अगर ईमान का जायजा लें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करेंगे कि अरब मुमालिक में रहने वाले मुसलमान, यूरोप के कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर ईमान मुसलमानों का हिंदुस्तान में। मैंने पिछले इतवार गुफ्तगू में कहा, गुजरात में जब गया था, वहां के फसादात के बारे में मैं 3 महीने था, जब वहां रिलीफ का काम चला था, रात का कर्फ्यू चला था, हम चले गए थे, जाने के अंदर बड़ी परेशानी में। बहरहाल एक मुकाम पे मैं गया, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, शख्स बहुत शदीद बीमार था, उनके घर को गया, मालूम हुआ कि वो रिक्शा चलाते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, और वो जब वहां से गुजर रहे थे कि कोई मस्जिद पर हमला कर रहे थे, और मस्जिद में बहुत सारे लोग थे, हॉस्टल भी था, लेकिन जितने लोग वो मस्जिद में थे वो पिछले दरवाजे से भागे। जब मस्जिद को आग लगाई जा रही थी तो ये एक अकेला रिक्शा चलाने वाला, वो अपने रिक्शे में कुछ लट लगी थी, उसको लेके 60 से 100 आदमी को भगाया उसने, और उस पे हमला किया गया। तो इतना शदीद जख्मी हुआ, हम जाने के बाद भी 2 महीने का तो हम गए थे, उसके बाद भी 3-4 महीने तक वो शदीद बीमार रहा। तो आपने बोली कि उसका ईमान ताकतवर नहीं, शायद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई खुतबा सुन आदमी तो समझ में नहीं आती, लेकिन उसका ईमान ताकतवर था। वो ये देखा कि एक मस्जिद अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये हमारा ईमान है, ये हमारी ताकत है। लेकिन जैसी बात है कि इस ताकत को एक जगह करना है, इस ताकत को इस्तेमाल करना है। ये बात सही है कि हिफाजत माशी अब्दे की बात चलती है, अब कितने, अब थोड़ा शोर, मैं ये कहूँगा कि 1% शोर जागा है। हम आज भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम मुसलमान बच्चों को इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा MP करा लिया जाए, भाग जाए। कितने माँ बाप है बैठे हुए कि सोचा कि बच्चों को अच्छा वकील बनाया जाए, अच्छा एडुकेटर, नया चला है तो CA वगैरह चल रहा है, नहीं वो बच्चों को CA करना है, अच्छी आमदनी है, फिर अच्छा एडुकेट बनाया जाए, अच्छा कानूनदा बनाया जाए। आज भी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं हिंदुस्तान में तो अफसोस होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने लोग हमारे बैठते हैं, डेमोक्रेसी में कितने लोग हमारे, बताइए। और जो तादाद है वो बहुत अच्छी है। अगर आप परसेंटेज निकाले, या बात छुपाना नहीं, ब्रदर शख्स है कि अगर मुसलमानों का परसेंटेज निकालते हैं तो आप ये याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोग कौम के मुकाबले हमारे बच्चे जितने बैठते हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा बच्चे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गेन करते हैं, उसके ज्यादा बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं। करोड़ों लोग पढ़ते हैं कि रेलवे एग्जाम का चल रहा है, कितने लोग, कितने फॉर्म गए, आप निकालिए उसमें कितने मुसलमान हैं। तो ये चीज के ऊपर भी हमको सोचना है। हिफाजत जहां हाथ से करना है, जहां हिफाजत अख्तियारी के लिए कोई प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग में ये भी है कि हमारे कुछ कानूनदा हो, लड़ने वाले हो। आज अगर कोई मसला हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाला कोई अच्छा मुसलमान एडवोकेट नहीं है, वकला बैठे हो, आप मालूम कर सकते हैं।
हाई कोर्ट में यहाँ लड़ने के लिए हाथ बांधने नहीं मिलते। एक अच्छा, हम एक तरफ मसला ये कि एक तरफ जाते हैं तो बकरों की तरह हम सर झुका के चले जाते सब। MBBS करने लगे तो पूरी कौम MBBS करने लगी, इंजीनियर करने लगे तो 50 इंजीनियर खान का पूरी कौम इंजीनियर करने लगी। तो ये जरूरी है कि मुसलमान इस कानून की फील्ड में आए, मुसलमान डेमोक्रेसी की फील्ड में आए, मुसलमान IAS बने, IPS बने, पुलिस में मुसलमान करे। पहले पुलिस में बीच में तो बिल्कुल खराब हो गई थी, कुछ जमातों ने, सियासत भी है, मजलिस भी है, दूसरे जमातों ने कोशिश की यहाँ पर कुछ ना कुछ मुसलमान पुलिस में आए तो आ रहे हैं। तो कुछ कुछ बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का भी शौक है, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, रेलवे की है दीजिए, चाहे जितने बच्चे गए बहुत कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत कम है, लेकिन मुसलमानों को आना चाहिए। इसके साथ दूसरी बात, आने में फर्क होता है। एक आम मुसलमान जब जाके काम करता है तो अलग आता है, जब मुसलमान बच्चा कोई आम आदमी जब डॉक्टर बनता है तो उसका दिमाग में ये रहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए खर्च के सीट लिया हूँ, फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मैंने खर्च के कल से MD किया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं पैसा कैसा कमाऊँ, हासिल भी करना ना, जब 1.5 करोड़ रुपए कराया हुआ है तो लेकिन एक अच्छा मुसलमान जब वो बनता है, जब उसके दिमाग में उसकी ट्रेनिंग होती है, जब उसको कुरान और हदीस से उसका राब्ता होता है, तो उसके आप जो राब्ता रहता है अपने मरीजों से अलग रहता है। वो जब अपने मरीजों से मिलता है तो उसका यकीन अलग रहता है, उसका अपना यकीन पैसे पे नहीं, उसका यकीन अल्लाह पे होता है। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग के लिए मैंने कहा कि शख्सी कोशिश की दूसरों पे डालने से नहीं होगा। मैंने जो बात कही थी कि बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हमारी जिम्मेदारियां दूसरों पर ढकल देते हैं। हम जब बात आती है बड़े थर के अपनी उम्र में शिफ्ट थर के 25 बातें करेंगे, जब घर में जाएंगे तो अपने औलाद को फजर को उठाने के लिए तैयार नहीं रहती। ये चीजों को हमको सोचना है, इन चीजों पर गौर करना। ये हिफाजत अख्तियारी का जो उन्वान दिया गया है, ये इसीलिए नहीं दिया गया है कि मार धार की बात करे, पर वो अपनी जगह है। इसके साथ ये कि मुसलमान कुछ प्लानिंग करे, मुसलमान आगे बढ़े और मुसलमान खफी हो। अब आप देखिए, अब कुछ बच्चे दिन जाते हैं, वो भी यहाँ पर भी है शायद ऊपर, और वो निकलते हो देखते हैं, वो निकलते हो देखता है, उसके आगे आपसी इख्तिलाफात, जितने मुसलमानों के खतला आपसी इख्तिलाफात होते हैं, गैर मुस्लिम मुसलमानों को इतना नहीं मारते। उठा के देख लीजिए, वकील साहब यहाँ मौजूद है, उनसे बात में पूछिए, आपको केसेस आते हैं कोर्ट में, मामूली मामला इतने हम क्योंकि हमारे पास इस्लामी तालीमात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है हमारे सामने नहीं है, सहाबा की जिंदगी हमारे सामने नहीं है, इसको भी हमारे सामने लाना पड़ेगा। एक कौम अच्छी कौम जब ही बन सकती है जो जब वो अपने अकीदे से मोहब्बत करने के साथ साथ उस पर अमल भी करे। अल्लाह को तो मानना है, बात जमात वाले कहते हैं, वो हकीकत है, अल्लाह को मानने के साथ अल्लाह की भी मानना चाहिए। ये मसला बहुत बड़ा है, इस पर भी गौर करना चाहिए। और तालीम यही पैगाम देती है, जहां ये कहती है तालीम कि मौका आने पर अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत अल्लाह के लिए लुटा दे और डर के घरों में ना बैठे, वहीं तालीम ये पैगाम भी देती है। इसकी मिसाल है कि तालीम यौम असलम के यौम सहाबा के जलसे मुनक़िद करती है, महफिल सीरत मुनक़िद करती है, मुक़ामी मज़ाकियात मुनक़िद करती है, मुक़ामी मजालिस में हर हफ्ता 15 दिन में दर्स कुरान दूसरे महफिल मुनक़िद करती है। फिर जब देखा कि माशरे की तबाही और बर्बादी हो रही है तो कितने अफसोस की बात है, इस्लाम माशरे के प्रोग्राम रखी, फिर वो प्रोग्राम चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे फिर इंशाल्लाह होंगे पूरे शहर में 10 दिन में 23-24 मुकामात लगे। कितने अफसोस की बात है, बताइए मुझे। इतना अफसोस होता है, ये बात मैं आपसे कहते अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इतना अफसोस होता है एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला जो अल्लाह को मानता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता है, अपनी जिंदगी नई जिंदगी शुरू कर रहा है और शैतानों के साथ शुरू कर रहा है। क्या ये हो सकता है? कितने आप देखिए रोज बाजे, नाचना, गाना, ये कहां इस्लाम ने इजाजत दी, कहां मुसलमानों को इजाजत मिली है, बताइए। मैं अपने वालिद साहब से पूछता था, अरे भाई ये शादी में ये लोगों को क्यों बुलाया जाता है? बचपन में दिमाग में सवाल आया तो वालिद साहब ने मेरे से कहा था, देखो बेटे, इसलिए लोगों को बुलाया जाता है कि नई जिंदगी शुरू हो रही है, नई जिंदगी के अंदर नया खानदान बनेगा, उसको बिल्कुल लेके नया क्या अंदर से खानदान बन रहा है, तो लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि लोग आए, इनको दुआएं दे, ये आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे, इस्लाम पे गुजरे, अच्छे अखलाक के जाए, और आने वाली नस्लें अच्छी गुजरे। कि ये 2 आदमी से भी कई नस्लें आगे बढ़ती हैं, हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, ये अच्छी जिंदगी के लिए, आने वाला दौर अच्छा गुजरने के लिए, दुआएं देने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन अगर आज मैं देखता हूँ, मैं मासूम से कहता हूँ, जितने लोगों को बुलाया जाता है उसमें 90% लोग ऐसा दिखता है कि खाने के लिए है। जब होता भी वैसा 11 बजे तक तो नौशा नहीं, 12-1 बजे तो नौशा नहीं आती।
हर जगह मैं बात कर रहा हूँ कि 12-1 बजे तक नौशा नहीं आते, कई शुगर के पेशेंट, कई लोगों को जाने भी नहीं दिया था। अब वो खाना शुरू होता है, 500 आदमी की 400 आदमी का दफ्तर हुआ, 2000 आदमी बाहर बैठे हुए, अब वो गिरते हैं, किसी की एक अजीब व गरीब हालात हमारे सामने आते हैं। कहाँ अल्लाह ने इजाजत दी है, कहाँ हदीस में बताइए आप? हुजूर अकरम का कौन सा ऐसा निकाह था जो बाजे नाचने गाने के साथ था? बीबी फातिमा का निकाह आपके सामने, हज़रत खदीजा का हज़रत ने जो निकाह किया, हज़रत बीबी आयशा से जो निकाह किया, सारी चीजें हमारे सामने तारीख में, अहादीस में। हम इस खौफ को कैसा सुधारें, ये भी हमारे पास अहम नुक्ता है। ये आपकी हमारी जरूरत है। अगर हम ये तय कर ले कि अगर हम ऐसे शादियों का बायकाट करेंगे या कम से कम हमारे घर में कोशिश करेंगे हमारे घर में ऐसी शादी ना हो। याद रखिए कि यहाँ 20-25 आदमी बैठे होंगे, 25 आदमी ये तय करके उठ ले कि मेरे घर की शादी ऐसी नहीं होगी, तो याद रखिए कि 25 खानदान सुधर जाएंगे। और ये 25 खानदान सुधरे तो आने वाले दौर में आप देखिए इससे 50 होंगे, 100 होंगे, पूरा माशरा सुधरेगा। ये जो बात हर वक्त कही जा रही है, ये माशरा सुधारने के लिए जमा